وارثی سلسلہ جو ہے آپ حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے تھے. آپ کے والد کا نام شاید قربان علی تھا، اور آپ کی ولادت سے 1-2 مہینے پہلے ہی وصال ہوا تھا آپ کا. اور جب آپ 5 برس کے ہو گئے تھے تو شاید 4 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا. پھر آپ کی بہن نے آپ کو پالا تھا، اور کہتے ہیں 7 برس کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا. اور 9 برس کی عمر جب آپ کو ہوئی، یا 11 برس کی عمر، تو آپ تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے. اور آپ کو 11 برس کی عمر میں ہی آپ کے جو بہنوئی تھے انہوں نے بیعت بھی کیا تھا آپ سے کو. خادم علی شاہ صاحب، سید خادم علی شاہ، جو لکھنؤ میں ہوتے تھے. حاجی صاحب رہتے تھے دیوا میں، تو دیوا نزدیک ہے لکھنؤ، وہ دیوا قریب ہے، جیسے کہ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد ایسے ہی ہے. تو آپ کو آپ سے خلافت اور اجازت ہوئی، اور آپ جو تھے درویش آدمی تھے، مجرد رہنا زیادہ پسند کرتے تھے. تو آپ کو پھر حکم ہوا کہ حج پہ جائیں. آپ حج کے لیے چلے گئے. تو جب آپ حج کے لیے گئے تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں سے فارغ ہو گئے، تو آپ جنت البقیع گئے. تو حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک پر. تو مزار بنا ہوا تھا اس وقت، یہ تو توڑا ہے لوگوں نے. ہاں وہ بنا ہوا تھا اور دروازہ لگا ہوا تھا، اس میں کوئی جا نہیں سکتا تھا، مگر جو اہل سادات کی عورتیں آتی تھیں، وہ بھی خالص اہل سادات کی، ان کو اجازت تھی وہاں جانے کی، اور باقی کسی کو نہیں تھی. تو جب آپ گئے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا. آپ نے دیکھا تالا لگا ہوا ہے. آپ نے بولا بھائی یہ تالا کون کھولے گا؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں کسی آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہوتی. ارے کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے نہیں ہے اجازت. آپ نے فرمایا ماں بیٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ماں سے بیٹے کا کیا پردہ ہے، اور ماں کا بیٹے سے کیا پردہ ہے؟ آپ نے آواز دی کہ کیا امی جان میں ملاقات نہیں کر سکتا؟ تالا ٹوٹ کے گر گیا، دروازے کھل گئے، آپ اندر چلے گئے. جب آپ اندر سے باہر آئے نا تو آپ کا سفید آرام زرد ہو چکا تھا. یہ رنگ آپ کو وہاں سے ملا تھا. پھر آپ ہندوستان آئے واپس. جب آپ ہندوستان آئے تو ترکی سے ہوتے ہوئے آئے. آپ ترکی کا بادشاہ آپ کا مرید تھا، خلیفہ عبد المجید ثانی، وہ آپ سے مرید ہوا. پھر آپ ہندوستان آ گئے. بڑی بڑی ہندوستان کی شخصیات بھی آپ سے مرید تھیں. آپ نے تجرید کی حالت میں، فقرے کی حالت میں ہی اپنی زندگی گزاری. یہ دور نبی رضا شاہ صاحب کا دور ہے. اچھا، نبی رضا شاہ صاحب بھی لکھنؤ میں تھے. تو آپ اکثر جو آپ کا آج مزار شریف ہے نا جہاں پر، یہاں آپ کا حجرہ ہوتا تھا، تو آپ اکثر ریاضت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک واقعہ ملتا ہے، اب وہ کسی کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن مجھے میاں صاحب نے سنایا تھا یہ واقعہ، کہ وہ جو ہم پیلا یہ ڈالتے ہیں نا، مفرل وغیرہ رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اس کے لیے. تو میں نے ایسے سوال کیا تو میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ حاجی صاحب وہاں سے جا رہے تھے نکل کے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں. نبی رضا شاہ صاحب مراقب تھے، تو آپ جو تھے دیکھ کے ٹھہر گئے، اور آپ نے اپنی چادر اتاری. دھوپ بہت ہو رہی تھی، تیز دھوپ تھی. آپ نے اپنی چادر اتاری اور آپ پہ ڈال دی. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ان پہ چادر ڈال دی، کون ہے یہ؟ آپ نے فرمایا بھائی اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مرد قلندر ہے. میں نے ہندوستان میں ایک مرد قلندر دیکھا ہے. یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے. تو وہ چادر پھر آج بھی کہتے ہیں محفوظ ہے، تو یہ ڈالتے ہیں. تو آپ جو تھے جب آپ کا وصال آیا، قریب وقت آیا وصال کا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت
आपने ना तो कोई जानशीन मुकर्रर किया है और ना ही कोई खलीफा मुकर्रर किया, तो आप क्या कहते हैं अब आपका सिलसिला आगे कैसे चलेगा? आपने फरमाया कि हमारा सिलसिला ऐसे चलेगा, जो हमसे मोहब्बत करेगा वो हमारा मुरीद है। अभी भी डायरेक्ट उन्हीं से बात होती है। हाँ, जो हमसे मोहब्बत करेगा वो हमारा मुरीद है। हमें जितना हुक्म था हमने उतना करा। इसलिए बाज़ बुजुर्ग कहते हैं कि आप अपने सिलसिले में जो आप तक आया, आप उसमें खातमुल विलायत है, सिलसिला आप पे मुनक़ता हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब आगे मोहब्बत का सिलसिला है। अब वो क्या सिलसिला है कि अब आपने अपनी हयात मुबारका में कुछ लोगों को एहराम पहनाया था, कुछ बुजुर्गों को, जिसमें बेदम शाह वारसी भी थे, ओंगड़ शाह वारसी थे, इस तरह के और भी बहुत सारे जो सिलसिले के थे। तो उन्होंने आपकी तकलीद में एहराम पहना और आपने उनको एहराम की इजाज़त दी पहनने की। तो खलीफा मुकर्रर नहीं किया, लेकिन एहराम पहनने की इजाज़त दे दी। उन लोगों ने एहराम बांधे। अब जब आपका विसाल हो गया तो अब कुछ और मोहब्बत करने वाले एहराम बांधना चाहते थे, तो जो एहराम पोश थे उन्होंने फिर एहराम की इजाज़त दे दी दूसरों को, उन्होंने एहराम बांध लिए। आई ना समझ में बात? कोई बैत नहीं करता हाथ पकड़ के, बात नहीं होती उनके। आगे समझ में बात? वो यही कहते हैं कि उनसे ही बैत हो, सब जो उनसे मोहब्बत रखेगा वो उनका मुरीद है। अब ये सिलसिला इनमें एक चलक आएगा एहराम पोशी का, आज भी वो सिलसिला चल रहा है। वो एहराम पोश फकीर कहलाते हैं वारसी सिलसिले के, और यकीन असल में सिलसिले का यकीन है, और यकीन बहुत है उन लोगों में। ये बात ज़रूर है कि हम ज़ाहिरी पीर पे इतना यकीन नहीं करते जितना वो उन पे यकीन रखते हैं। कि वो ये कहते हैं कि हमने नियत करी, हम उनके बैत हो गए। हाँ, बड़ा कमाल यकीन है उन लोगों को। ये बात है वारसी सिलसिले में, अगर देखा जाए तो यकीन उन लोगों में है। और खूबी की बात यह है कि आपकी ये बात और आपकी जो तालीमात हैं, आपकी तालीम सिर्फ दरूद था, आपको जिक्र नहीं बताया करते थे। जो आता था मैं क्या पढ़ूं, बस दरूद पढ़ूं। तो आपकी तालीम दरूद थी। आज भी जो वारसी सिलसिले के एहराम पोश हैं वो कसरत से दरूद का जिक्र करते हैं और मंजिलें भी पाते हैं, और वली भी गुजरे इनमें बहुत आपके बाद भी। तो ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, लेकिन वो बैत लेने का, खिलाफत और इजाज़त का सिलसिला वो मुनक़ता हो गया था। बैत लेने का सिलसिला मुनक़ता हो गया, बाकी एहराम पोशी की वजह से वो सिलसिला आज भी जारी है। समा भी इनके काफी होता है। चिश्ती है ना, शमा को तो धत्ती हैं, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, सारी मंजिलें उनकी तय भी उसी में होती। बिल्कुल। वजह क्या है? वजह यह है कि ये कमाल बात है। देखो, खूबी की बात ये कि आप नमाज में पीछे खड़े हो जाओ, एक छोटी सी बात है। अब आप नमाज में खामोश खड़े होते हैं ना, अगर आपकी ज़रा भी तवज्जो इमाम की तरफ हो, उनकी क़िराअत पे हो जाए, और आप थोड़े मतालिब उस आयत के या सूरत के जानते हो, तो आप पे कैफियत तारी हो जाएगी सुनने से। जबकि वो पढ़ रहा उस पर कैफियत नहीं है, लेकिन आप पे कैफियत तारी हो जाएगी। सिलसिला जो रूह का है और इसका वजदान जो रूह का है, वो सुनने में है, बोलने में नहीं। वजह क्या है? वजह ये कि इसने पहले कलाम सुना है, बोली नहीं है। ये असल इसकी ये है। अच्छा, और वजह क्या है सुनने की? हालत वजद क्यों होती है पैदा? कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अलस्त बरब्बकुम फरमाया था, तो अरवाहें वजद में आ गई थी। अरवाहें वजद में आ गई थी।
اور جب مست ہو گئی تھی اور وجد میں آ گئی تھی تو پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا بلا. تو تمام ارواح نے آپ کی تقلید میں بلا فرمایا، اور جتنی ارواح نے آپ کی تقلید میں بلا فرمایا وہ تمام کے تمام مسلمان ہوں گے. وہ سب جنتی لوگ ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان جنت میں جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے تقلید میں لبیک کہا ہے، لبیک کہا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان، اب وہ ایک الگ بات ہے اس کے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جائے یا اس سے پہلے بخش دیا جائے، وہ تو کرم والی بات ہے اس کی، لیکن جائے گا ضرور. ہاں، کفار بالکل نہیں جائیں گے، منقطع ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے وہاں بھی نہیں کہا تھا بلا. اب رہ گئی بات یہ کہ بعض سلاسل میں شریعت کی تقلید میں اور پابندی کی وجہ سے سما کو ترک کر دیا. نسبندیہ میں تو حرام کی حد تک، ہاں بالکل. اچھا، وہ مزامیر کی وجہ سے، وہ نعتیں تو پڑھتے ہیں یہ لوگ. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروہ آیا تھا حبشیوں کا، جنہوں نے مسجد نبوی میں باقاعدہ ڈف بجائی تھی، ہاں، اور کلام پڑھا تھا آپ کی شان میں. اچھا، اب وہاں ایک بڑی وجدانی کیفیت ہو گئی تھی، اور وہ ناچ ناچ کے وجد میں پڑھ رہے تھے وہ لوگ کلام دھمال کے ساتھ. اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں نہیں دیکھ سکتی؟ تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے سے دیکھ لو. تو آپ نے آپ کے کندھے مبارک کی طرف سے دیکھنا شروع کر دیا. تو پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ دیکھ چکی؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ تھوڑا سا اور. اچھا، آپ کے سامنے ڈف بجانا اور اکثر محفل کا ہونا ہوا ہے ثابت، جیسے کہ فتح مکہ پہ ہوا، اس طریقے سے عید و تہوارہ ہجرت پہ بھی ہوا. تو یہ تو ہے ایک بات. اچھا، اب مزامیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ مزامیر میں اب یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کا، لہذا جو کہتا ہے وہ صحیح ہے.